السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ. میں ہوں مبشر ہاشمی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. دونوں ممالک نے جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا اور دونوں جانب سے دوحہ میں مذاکرات کا فیصلہ ہوا ہے. دوحہ میں مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی برقرار رہے گی. پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطح وفد وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں دوحہ جا رہا ہے. خواجہ آصف نے ایک بیان میں واضح کیا کہ اب امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی. ہمارے وفود کابل نہیں جائیں گے. دہشت گردی کا جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. عطار نے کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ممکن ہے، لیکن پاکستان کو اپنی سرحدی سالمیت اور عوام کی جانوں کے تحفظ کا پورا حق ہے اور افغان زمین سے کارروائی کرنے والے دہشت گردوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا جائے گا. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا دوحہ مذاکرات کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل امن قائم ہو سکتا ہے؟ آج پینل میں ہمیں جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ اور سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے اور یہی سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کیا دوحہ مذاکرات کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل امن قائم ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، سوال پر آنے سے پہلے عطا طارڑ صاحب کا ایک بیان جو ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا سنایا بڑا ہی لذیذ ہے، پرمغز ہے اور بڑا اسپائسی ہے. دہشت گردی کا حل بات چیت میں ہے، مذاکرات میں ہے، عطا طارڑ صاحب فرما رہے ہیں. اور کل ہی جب عمران خان یہ بات کر رہے تھے تو عطا طارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. اور بھائی کوئی ایک بات پہ تو رکو، ایک سانس پہ تو رکو، ایک ہی سانس میں دو باتیں کیوں جناب اسپیکر؟ کیوں؟ شاید اپنی باتیں کئی باتیں بھول جاتے ہیں اور ہم اس پر سوال رکھ کر ان پہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پھر اگلے دن نئی بات کر دینی ہے. تو جناب اسپیکر، سوال پر آتے ہیں. سعودی عرب قطر کے کہنے پر پاکستان اور افغانستان میں ہوئی سیز فائر. قطر کی ثالثی کی پیشکش پر پاکستان اور افغانستان کے دوحہ میں مذاکرات. بات چیت کابل میں بھی ہوئی تھی، یہ بات چیت، اور کابل میں بھی ہوئے تھے مذاکرات. اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی بات چیت، اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی مذاکرات، اور کئی مرتبہ ٹیلی فونک کنورسیشن، کئی مرتبہ تشویش کا اظہار پاکستان کی طرف سے. کئی مرتبہ کہا گیا کہ بھائی ہمارے آپ کی زمین سے ہماری زمین پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کچھ کر لیں، کچھ روک لیں، کچھ اس کا سدباب کریں، ہمارے ساتھ ملیں. مطلب کئی بار پہلے بھی بات چیت ہو چکی، مطلب کئی بار پہلے بھی مذاکرات ہو چکے. کچھ نہ بدلا افغانستان کی طرف سے، کچھ نہ بدلا طالبان حکومت کی طرف سے، اور افغان حکومت اور طالبان حکومت اپنی کئی باتوں سے پھر گئی، اپنے وعدوں سے پھر گئی. اور جناب اسپیکر، اب ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تنگ آ چکے ہیں، ہم اپنوں کو دفنا دفنا کر تنگ آ چکے ہیں، ہم اپنی تشویش بتا بتا کر تنگ آ چکے ہیں. اب بس بہت ہو گیا. اب برادر اسلامی ملک کا بہلاوا نہیں چلے گا جناب اسپیکر. اب برادر اسلامی پڑوسی ملک کا دکھاوا نہیں چلے گا جناب اسپیکر. اور اب جو کہے گا وہ اس پاکستان سے مخلص نہیں ہوگا کہ مضبوط افغانستان، مضبوط پاکستان. نہیں بھائی نہیں، پہلے مضبوط پاکستان پھر کوئی اور مضبوط. اب افغانستان کو دہشت گردوں کے بیس کیمپوں، ٹریننگ کیمپوں کو ختم کرنا ہوگا جو افغانستان میں ہے. وہ دہشت گرد جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، انہیں یا تو پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا یا پاکستان سے مل کر ان دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہوگا، خاتمہ بالخیر کرنا ہوگا. جناب اسپیکر، اب افغانستان کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ عملی طور پر اب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب افغانستان کو یہ یقین دلانا ہوگا عملی طور پر جناب اسپیکر کہ اب افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گرد نہیں آئیں گے. جناب اسپیکر، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم افغان معیشت کو سہارا دیں، ہم لاکھوں افغانیوں کی میزبانی کریں، ہم ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیں، اور جواباً ہمیں ملیں خودکش بمبار، خودکش دھماکے اور دہشت گردی. جناب اسپیکر، یاد رکھیے، طاقت امن کی ضمانت ہوتی ہے. طاقت
اور یہ جو امن ہے یہ مانگے سے نہیں ملتا، بھیک میں نہیں ملتا، یہ اس امن کو جانوں کا نذرانہ دے کر حاصل کرنا پڑتا ہے اور خون بہا کر حاصل کرنا پڑتا ہے، اور وہی اب ہم نے کیا ہے۔ تو جب طاقت دکھائی ہے جناب اسپیکر تو اب امن بھی آئے گا، اور اب امن آنا بھی چاہیے، اور اگر نہ آئے تو ہمیں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے آخری دہشت گرد تک، آخری دہشت گرد ٹھکانے تک۔ ان مذاکرات کی آخری بات جناب اسپیکر، کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار افغان حکومت پر ہے۔ جنگ یا امن، دو آپشن ہیں، جنگ یا امن۔ ان دو آپشنز میں سے، ان دو چوائسز میں سے ایک چوائس کو چننا پڑے گا افغانستان کو۔ اور جناب اسپیکر، اب اگر افغان سرزمین استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف، اگر افغان سرزمین سے آئے کوئی دہشت گرد پاکستان میں، تو یہ سیدھی جنگ ہوگی افغانستان سے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں یہ سیدھی جنگ لڑنا ہوگی، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔ سید محمد علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے دوحہ مذاکرات کا کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ کیا مستقل امن قائم ہو سکے گا؟ دیکھیں، دو اس میں مثبت پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خوشائند ہے کہ بہت زیادہ کشیدگی کے باوجود جو دونوں سائڈز کے اہم قیادت ہے وزیر دفاع کے لیول پہ یا انٹیلیجنس کے لیول پہ وہ مل رہی ہے، اور لیکن جو اعتماد کا فقدان ہے اس سے یہ ریفلیکٹ اوبیسلی ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن کے نتیجے میں ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ یہ ملاقات دوحہ میں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بائیلیٹرل لیول پر اگر یہ بات ہو رہی ہے، فیسیلیٹیشن سعودی عرب یا قطر کی اگر ہے بھی، تو اس میں جو سب سے بڑا کوشچن مارک ہے وہ پچھلے 4 سال کے جو ماضی کے تناظر میں ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اگر کوئی کمٹمنٹ کابل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کر بھی لی جائے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اس کا گارنٹر کون ہوگا؟ اور کیونکہ آپ دیکھیں یہ بائیلیٹرل لیول پہ تو بات کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال کے دوران تقریباً 13 ممالک کے نمائندوں نے دوحہ میں ہی پچھلی دفعہ ملاقات کی تھی یو این کی لیڈرشپ میں، پھر ماسکو فارمیٹ میں ایران، چین اور روس بھی شامل تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایس سی او سمٹ پہ بھی یہ بات کی گئی تھی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی یہ بات اٹھائی ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ دوبارہ سے دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ بن چکا ہے افغانستان۔ تو بات یہ ہے کہ عالمی برادری مکمل طور پہ یونانیمس ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، جو اس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ افغانستان نہ صرف ٹی ٹی پی بی ایل اے بلکہ جو دہشت گرد تنظیمیں جن سے ایران کو، چین کو، روس کو، سینٹرل ایشیا ممالک کو، امریکہ کو بھی خطرہ ہے، چاہے وہ داعش ہو، القاعدہ ہو، ای ٹی آئی ایم ہو، آئی ایم یو ہو، ان سب کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ تو مطلب سفارتی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ان سے کمٹمنٹ ایکسٹریکٹ کی جائے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے آگے بات اب بڑھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ ہم آپ کو تعاون آفر کر سکتے ہیں، لیٹس اٹ بی اے جوائنٹ آپریشن۔ فرسٹ یو نیڈ ٹو ریکوگنائز کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں صرف پاکستان نہیں بلکہ خود افغانستان کی سلامتی، استحکام اور کریڈیبلٹی کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ اس کو ریکوگنائز کر لیں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے لیے بھی خطرہ ہیں اور آپ کی کیپیسٹی میں کچھ لمیٹیشنز ہیں، تو آئیے مل کر اس کامن انیمی کا خاتمہ کرتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ دہشت گردی سے نجات حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کیونکہ ہم بارہا پچھلے مذاکرات میں بشیر صاحب ہم ہائیسٹ لیول پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ثبوت دیتے رہے ہیں ان کو کہ یہ لوگ ہیں جو پکتیکا میں ہیں، یہ لوگ ہیں جو کابل میں ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہیلمنڈ میں ہیں، یہ لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو سرکاری سرپرستی اور مہمان نوازی بھی حاصل رہی ہے، تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھارت کے دورے کے دوران بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے سفید جھوٹ بولا ان کے عبوری وزیر خارجہ نے، اور انہوں نے کہا نہیں جی ٹی ٹی پی تو پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ تو پاکستان کا ہماری سرزمین سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، لیکن گارنٹی انہوں نے بھارت کو دی کہ
کہ جناب افغانستان کی سرزمین بھارت کے انٹرسٹ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب یہ گارنٹی وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کا بیانیہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ ہے کہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے. تو اب دیکھیں, اگر وہ کوئی کمٹمنٹ کر بھی لیتے ہیں تو مجھے جو ہے ان کی پولیٹیکل ول اور کیپیسٹی کے حوالے سے سیریس ڈاؤٹس ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈیفینیٹلی ان مذاکرات میں یہ تجویز سامنے رکھی ہوگی کہ اگر آپ کی کیپیسٹی کے مسائل ہیں تو آئیے مل کر اس کا خاتمہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو فیسیلیٹیشن, سپورٹ, ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کرتے رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خطے میں جو امن, ترقی اور استحکام کا سفر ہے اس کے مقابلے میں جو بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے اور دہشت گردی کا نشانہ بننے کے لیے دوبارہ استعمال ہو رہے ہیں ایز اے پراکسی, اور آپ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بجائے اس کے کہ اپنے آلموسٹ کروڑ کے قریب جو پوری دنیا میں بے یار و مددگار افغان پھر رہے ہیں ان کو واپس بلائیں اور ریہیبلیٹیشن شروع کریں, ریکنسٹرکشن شروع کریں, ان کو نئی زندگی دیں, اس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے بجائے کہ آپ یہ دوسرے ملکوں کی سپورٹ سے ان تنظیموں کی سرپرستی کریں اور جو کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے خلاف بھی دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات جاری رہنے چاہیے, لیکن پاکستان کو بائیلیٹرل لیول پر ہی مکمل اکتفا یا توقع نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ملٹی لیٹرل لیول پہ خصوصاً جو ریجنل کنٹریز ہیں جن کا لیوریج ان کے اوپر ہے, کہیں ان کو یہ غلط فہمی افغانستان کو نہ ہو کہ جناب پاکستان سے ہماری سپورٹ یا اکنامک کوآپریشن یا رسد بند ہو جائے گی تو ہم ایران سے لے لیں گے, چین سے لے لیں گے. لیکن اگر یہ ممالک مل کر ایک کامن تھاٹ کے ذریعے افغانستان پر دباؤ ڈالیں کہ جناب دہشت گردی اور منشیات فروشی اس خطے میں کسی بھی ملک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح کی سفارتی کوششوں کے باراور اور دیرپا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے بے نظیر, جس طرح انٹرو میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ خواجہ آصف نے بیان میں واضح کیا ہے کہ اب امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی, ہمارے وفود کابل نہیں جائیں گے. دوحہ مذاکرات کیا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں پاکستان افغانستان تعلقات پر؟ دیکھیں مبشر, مجھے تو ابھی بھی بہت مشکل لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ ہے ہی ٹی ٹی پی کا. ہم بار بار کہتے رہے ہیں افغان طالبان سے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کی طرف سے جواب آتا ہے یا آپ کا اندرونی مسئلہ ہے. اور ہم نے بڑی مختلف قسم کی اپروچیں جو ہیں وہ ٹرائی کر کے دیکھ لی ہیں, لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. وہ جیسے کہتے ہیں انگلش میں کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی, ہم نے ان کو ڈائریکٹلی بھی انگیج کیا ہے افغان طالبان کو. اس سال ہماری ہائی لیول ڈیلیگیشنز گئی ہیں, ساختار صاحب گئے ہیں, بڑی بیک ڈور چینل بھی بات چیت وہاں پہ ہوئی ہے. مختلف ممالک کو بھی ہم نے انگیج کیا ہے جن کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس افغان طالبان پہ رہا ہے, جیسے چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں, خاص طور پہ اب منرل سیکٹر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑھ جائے گی. رشیا کو, ایران کو, لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. پھر ہم نے وہاں پہ عسکری کارروائی بھی کر کے دیکھ لی ہے ٹی ٹی پی کے اوپر, اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تو اس کی جو بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ افغان طالبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹی ٹی پی سے کیونکہ پرانے آئیڈیولوجیکل ٹائز ہیں وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ آئی, جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ان کی رپورٹ جب فیبری میں آئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ آئیڈیولوجیکل سپورٹ کے علاوہ وہ ٹی ٹی پی کو لاجسٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ بھی دیتے ہیں, اور جو یہ ٹریننگ کیمپس ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ٹریننگ کیمپس بارڈر پہ بنا سکیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور یہ بھی رپورٹ کیا جاتا ہے مبشر کہ ایک خوف یہ بھی ہے افغان طالبان کو کہ ہم اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے تو کل یہ داعش کے ساتھ مل کے ان کے بندوقوں کا رخ ہماری طرف نہ ہو جائے. تو ان ساری وجوہات کی میرے خیال سے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں ایسکلیشن کم ہوگی میرے خیال سے ان مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان, لیکن کوئی خاص جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی کانکریٹ سٹیپس ٹی ٹی پی کے خلاف وہ مجھے مشکل لگتا ہے. آج ایک صحافی ہیں کامران یوسف, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ پاکستان نے ایک ریٹن ایگریمنٹ مانگی ہے افغانستان سے کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ یہ سٹیپس آپ لیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف. ابھی کیونکہ وہ ریٹن ایگریمنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ کوئی عمل ہوگا اس پہ. ایک آخری بات مبشر,
جو میرے خیال سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اپروچ ہے پاکستان کی، اور شاید ہماری ایک نئی اپروچ ہے، وہ تھا منسٹری آف فارن افیئرس کا ایک بیان آیا تھا ابھی کچھ دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو آزاد ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ایک انکلوسو اور ریپریزنٹیٹیو حکومت ہونی چاہیے۔ یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ ایک طرح سے ہم کہہ رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں کہ وہاں پہ غیر تسلیم شدہ حکومت ہے افغان طالبان کی، اور شاید اس وقت ہمارا اشارہ، یا شاید یہ صرف ایک وارننگ ہے افغان طالبان کو، یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں افغان طالبان کے افغانستان میں یا باہر، جو سول سوسائٹی ہے، ان کو شاید اب پاکستان انگیج کرنے کا سوچ رہا ہے کہ شاید ان کو سپورٹ کی جائے، کیونکہ افغان طالبان سے کوئی خاص جو ہے بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ مزہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چینج آف ہارٹ ہوا کیسے، یعنی وہی افغان طالبان تھے جب امریکہ کے خلاف ایک لڑائی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد امریکہ وہاں سے نکلا تو جتنی افغانستان میں سیلیبریشن ہوئی کم و بیش ویسی ہی سیلیبریشن ہمیں اپنے سائٹس پہ نظر آئی کہ بہت بڑا کارنامہ افغان طالبان نے کیا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے ایک بڑی لڑائی لڑی ہے۔ تو یہ آل آف سڈن چینج آف ہارٹ کیسے ہوا؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں افغانستان میں طالبان جب آئے تو صرف طالبان نہیں آئے، وہاں جو دوسرے گروپس تھے، خاص طور پہ داعش، ان کا انفلوئنس بہت بڑا۔ اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کا ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی پر اگر دباؤ بڑھاتے ہیں اور ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ اس طریقے سے اب ڈسون کرتے ہیں، تو خطرہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ آئی ایس ایس میں چلے جائیں گے، اور یہ خود افغان طالبان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس میں یہ ایک ایسی نازک صورتحال ہے کہ جہاں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان میں مسئلہ یہ کہ یہ جو پراکسی ہیں، افغان پراکسیز یہاں ہیں، جب افغانستان میں کوئی بھی تبدیلی، جیسے روس چلا گیا تو پاکستان میں بہت سے جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپس تھے انہوں نے انسپریشن لی۔ اسی طرح جب انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک لڑائی لڑی، حالانکہ دونوں لڑائیوں میں ہماری کہیں نہ کہیں انہیں سپورٹ حاصل رہی، تو آج وہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے از خود یہ ساری چیزیں کی ہیں تو ایسا درست نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں تبدیلی آتی ہے تو یہاں بہت سے گروپس جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں تبدیلی آ سکتی ہے تو یہاں بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو 90s میں ہم نے دیکھا تھا اس طرح کے گروپس تشکیل پائے تھے شمالی وزیرستان اور دوسری جگہوں پہ، ان کے لوگوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اگر اتنی بڑائی لڑی جا سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں لڑی جا سکتی۔ اب جو وہاں کی پراکسیز یہاں کام کرتی ہیں، جہاں ایک زمانے میں ہم نے ایران کا بھی دیکھا تھا کہ ایران کی پراکسی وار جو ہے وہ پاکستان میں لڑی جاتی تھی مجاہدین خلق اور پاسداران کے درمیان، ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ اس کے بعد ہمیں نظر آئی۔ اب ٹی ٹی پی کا یہاں جو وجود ہے، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان کی جب ہم نے ٹرم یوز ہوئی تھی اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی کوئی الگ آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ انسپریشن لیتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل رہتی ہے افغان طالبان کی، اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے یہاں سے بہت سے سیکٹیرین گروپس جو تھے وہ بھی، ان کو بھی انکریجمنٹ ملی، وہ یہاں وارداتیں ہوتی تھیں اور وہ جا کے قندھار یا دوسری جگہوں پہ پناہ لیتے تھے۔ تو اب آپ کا اس وقت خواجہ آصف صاحب ایک وفد کو لیڈ کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ اس وفد کے قائد ہیں، جب آپ وہ جا رہے ہیں، جیسے آپ نے پیس ٹاک کابل میں نہیں ہوگی، سب کچھ ہے، یہ بیان دینے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ پھر کس لیے جا رہے ہیں بات چیت کے لیے؟ اور جب آپ کسی ڈیلیگیشن کے قائد ہوتے ہیں تو آپ کو بہت گارڈڈ رہنا پڑتا ہے، جو بھی بات ہوگی، کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 2013 آنورڈ ایک بہت بڑی لڑائی لڑی ٹیررزم کے خلاف، ہم نے یعنی بہت سا علاقہ شمالی وزیرستان وغیرہ تقریباً وہاں سے ہماری عملداری ختم ہو گئی تھی، وہ ہم نے ریکیپچر کی۔ لیکن جب یہ تبدیلی آئی افغانستان میں اور طالبان کا وہاں کنٹرول بحال ہوا تو یہاں جو گروپ تھے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے اس لیے شاید وہ چاہے تحریری ہو یا زبانی ہو، وہ ایشورنس اس لیے نہیں ملتی کہ طالبان، بہت مشکل ہے افغان طالبان کا ٹی ٹی پی کو ختم کرنا، بہت مشکل ہے کہ ان کو، کیونکہ انہیں خطرہ یہی ہے
کہ اگر آئی ایس ایس اور ٹی ٹی پی مل جاتے ہیں تو یہ افغان طالبان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. میرا خیال ہے یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان کا چینج آف ہارٹ ٹورڈز افغان طالبان ہمیں نظر آتا ہے, اور افغان طالبان جو ہیں وہ تقریباً ٹی ٹی پی کے معاملے میں اس وقت, ماضی میں نہیں, اس وقت وہ خاصے بے بس نظر آتے ہیں, کیونکہ ٹی ٹی پی کو کہیں نہ کہیں اگر افغان طالبان کی سپورٹ نہیں ملتی تو داعش کی ملتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں جو بہت سے خود کش حملے ہوئے ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان سے میری ذاتی طور پہ بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر جو اٹیکس ہوئے ہیں اس میں داعش زیادہ ملوث ہے, اس کے اندر داعش کے لوگ ان کے پیچھے زیادہ ہیں, ڈی آئی خان وغیرہ اس ایریاز میں. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے, اس کو ہماری ریاستی ادارے یہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے, یہ میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. بھٹی صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ دو چیزیں جناب اسپیکر. ایک تو افغانستان کا رد عمل ذرا ملاحظہ کریے. انہوں نے ہمارے ساتھ دو T20 جو میچوں کی سیریز ہے وہ منسوخ کر دی ہے افغان ٹیم نے, افغانستان بورڈ نے, افغانستان حکومت نے. وہ تو خیر جیسے ہمارے پیارے جاوید میاں داد صاحب نے انگلینڈ کے کپتان مائک گیٹنگ کو کہا تھا پلے نو پلے, تو ٹھیک ہے, پلے نو پلے. لیکن دوسرے جو ہے, ابھی بے نظیر صاحبہ نے جو ہمارے وزارت خارجہ کا بیان کیا کہ افغانستان میں فلاں حکومت ہونی چاہیے یا یہ حکومت ہونی چاہیے, اسی کو اگر نتھی کریں تو ساؤتھ ایشیا انڈیکس دعویٰ کر رہا ہے کہ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے, اور ان پر جو الزام لگا ہے افغان میڈیا کے مطابق وہ یہ لگا ہے کہ جو کابل پر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ ان کی کوارڈینیشن سے ہوئے ہیں, اور پاکستان یہ چاہتا ہے, یہ افغان میڈیا کہہ رہا ہے کہ طالبان حکومت ہٹا کر حکومت ان کے حوالے کی جائے. تو یہ حالات ہیں جی جس میں یہ گئے, ادھر سے ہمارے خواجہ آصف صاحب وہاں پہنچے اور ادھر سے وہ پہنچے ہیں. تو خیر کی تو کوئی امید نہیں, طاقت ہی استعمال ہوگی اینڈ پر, لیکن ایک چانس دے لینا چاہیے. صحیح. اور سید محمد علی صاحب, ایک تو جو دیگر تجزیہ کاروں نے رائے دی ہے, اور ساتھ ہی اگر داعش کا ہی مسئلہ ہے, ٹی ٹی پی کا ہی مسئلہ ہے, تو افغانستان اور پاکستان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, زیادہ بہتر طریقے سے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. دیکھیں 3 پوائنٹس ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو سفارتی کوشش ہے یہ بائی لیٹرل لیول پہ اتنے ٹینشن اور ایسکلیشن کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے کوئی فیصلہ کن اور دیرپا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ری انفورس کرے, اس بائی لیٹرل انگیجمنٹ کو ملٹی لیٹرل لیول پہ, خصوصاً ریجنل فارمیٹ سے, تاکہ کابل ایڈمنسٹریشن کو قائل کیا جا سکے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور نیبرنگ کنٹری موجود ہے جس کے ذریعے ان کی تجارتی اور معاشی زندگی کے چیزیں چل سکتی ہیں, پاکستان کو اگنور کرنے کے باوجود, ناراض کرنے کے باوجود, تو یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کرنا ایران, چائنا, سینٹرل ایشیا کنٹری کے ساتھ مل کر میں سمجھتا ہوں زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اس طرح کی ڈپلومیٹک ایفرٹ. دوسرا پیغام میرے خیال میں, آئی ایم شیور منسٹر آف ڈیفینس, یہ امپورٹنٹ بات جو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کی وہ یہ ہے کہ یہ منسٹر آف ڈیفینس یہ لیڈ کر رہے ہیں مذاکرات, یہ منسٹر آف فارن افیئرز نہیں لیڈ کر رہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے, اینڈ ہی از اکمپنیڈ بائی آور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. تو یہ ایک طرح سے منسٹری آف ڈیفینس اور انٹیلیجنس کے لیول کی ٹاکس ہیں, فارن آفس کے لیول کی ٹاکس نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ایجنڈا بھی ہے وہ بیسیکلی سیکیورٹی کی سچویشن, ان کی پوسٹ کی سچویشن, ان کی جو ڈپلائمنٹس ہیں اس کے حوالے سے, اور وہ سارا ڈیٹا جو کیمپس کو ہم نے ہٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ کلیئرلی اس ٹاکس میں کہے گا کہ یہ سارے جو ثبوت ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیے تھے انہی کو ہم نے ٹارگٹ کیا, اور انہوں نے جو ایلیگیشن دیا اس کا جواب بھی دیا جائے گا کہ ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی سویلینز کو ٹارگٹ کریں. لیکن آخری بات دیکھیں, پچھلے 4 سال میں جو ابھی لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 10,000 سے زیادہ دہشت گرد حملے افغان طالبان کے کابل میں حکومت میں آنے کے بعد پچھلے 4 سال میں پاکستان پہ ہوئی ہیں, جس میں 3,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. اتنے حملے تو جب دیکھیں ان کی دوستی میں ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ان کی دشمنی کے مقابلے میں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ پورے خطے میں ان کے جتنے نیبرز ہیں
کہیں کسی اور کنٹری نے اتنا سفر نہیں کیا. اور یہ سفر کا جو نیچر ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے ان کو گھر میں جگہ دی اور ان کو پناہ دی, لیکن جس گھر نے ان کو پناہ دی ہے, جس ملک نے ان کو پناہ دی ہے, وہیں یہ سب سے زیادہ حملے کر رہے ہیں. اس طرح کا معاملہ ان کا ایران کے خلاف, چین کے خلاف, سینٹرل ایشیا کنٹری کے خلاف تو نہیں ہے. تو یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور پاکستان نے نیو نارمل کا میسج ان کو کلیئرلی دینا ہے کہ جناب ہماری جنگ عام افغان سے نہیں ہے, افغان حکومت سے بھی نہیں ہے, لیکن جو بھی انڈیویجول یا اینٹی پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث پائی جائے گی, ہم اس کو صرف ٹیکٹیکل لیول پہ ہٹ نہیں کریں گے. یہ میں لیٹ می کلیریفائی دس. ٹیکٹیکل لیول کا مطلب یہ ہے کہ جناب بارڈر کے اوپر جہاں فائرنگ ہو رہی ہے تو جو ان کی تشکیل آ رہی ہے صرف ان کو ہٹ نہیں کیا جائے گا. ان کا جو کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے یا ان کا ہیڈ کوارٹر اگر قندھار میں ہے یا کابل میں ہے تو ہم نے سگنل کیا ہے کہ ہم اس کو بھی ہٹ کریں گے. آپ کے آپریشنل لیول پہ بھی جو کمانڈز ہیں بریگیڈ لیول کی یا بٹالین لیول کی, ہم اس کو بھی ہٹ کریں گے. ہم ان طاقت کے ان فیصلوں اور طاقت کے مراکز کو بھی ہٹ کریں گے. صرف بارڈر تک ہم جواب نہیں دیں گے. اگر آپ پاکستان جیسے مخلص دوست اور ہمسائے کو اتنا تنگ کرنا, پریشان کرنا جاری رکھیں گے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم جو ہے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے مطابق, عالمی قوانین کے مطابق ان کو جو ہے پریسیشن سٹرائکس کے ذریعے سے رسپونڈ کریں جو کہ پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں ہماری معاونت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بہتر ہے. آئیڈیلی تو آپ کو یہ ایکشن خود لینے چاہیے, لیکن اگر آپ خود نہیں لے سکتے اور پاکستان کی معاونت چاہیے تو پاکستان آئی ایم شیور اپنی معاونت آفر کرے گا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یوٹیوب پر جانب سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ہمارے تجزیہ کاروں سے, ان کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. یوٹیوب پر جو آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. بے نظیر سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا دفاعی معاہدہ زیر غور ہے. ماہرین کے مطابق اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا امریکی دباؤ اس عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے. کیا یہ دباؤ ان مذاکرات کو سبوتاژ کر سکتا ہے؟ اچھا مبشر, دیکھیں پاکستان کے ساتھ بھی ایک دفاعی معاہدہ سعودی عربیہ نے کیا ہے, لیکن یہ جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں, قطر, یو اے ای, سعودی عربیہ, ان کی بہت دیر سے کوشش رہی ہے, کئی سالوں سے, کہ یہ امریکہ سے سیکیورٹی گارنٹی لیں. ان کے لیے بہت ضروری ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ایک سپر پاور ہے, جس قسم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے. چائنا بھی ایک بہت بڑی پاور ہے, لیکن چائنا کا ذرا ڈپلومیسی کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہے. وہ کوئی سیکیورٹی گارنٹیز نہیں دیتے, دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. تو امریکہ کی طرف بہت دیر سے سعودی عربیہ, بلکہ ایم بی ایس نے 2023 میں, میرے خیال سے 2 سال پہلے, انہوں نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ہمیں سیکیورٹی گارنٹی نہیں دے گا تو پھر ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں گے. اور یہ یاد رہے کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ سب سے بڑا بائر ہے, امریکی ویپنز ہیں, آرمز اینڈ ایمیونیشن ہے. اور یہ جو ابھی فائنینشیل ٹائمز میں رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے, اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ سے F-37 چاہتا ہے, اور وہ ٹیکنالوجی چاہتا ہے جس سے وہ ڈرونز کا مقابلہ کر سکے. اچھا, اب اس کے بدلے ڈونلڈ ٹرمپ ان سے کیا مانگیں گے, یہ اصل سوال ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے اس رپورٹ میں بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک فاکس نیوز کو انٹرویو میں یہ کہا کہ وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ ابراہیم اکارڈز جو اسرائیل کے ساتھ ہیں اس پہ دستخط کرے. تو ابھی بھی ان کی یہ کوشش ہوگی, کیونکہ مبشر اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مڈل ایسٹ کی جو ابھی ان کی پالیسی ہے, ان کو لگتا ہے ان کی ایک بہت بڑی جیت ہے. وہ بہت دیر سے پہلے یوکرین کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ میں امن لا سکوں گا, وہاں پہ کوئی بات بنی نہیں. اب ان کو لگتا ہے یہ میری جیت ہے, یہ میری سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہوگی. لیکن کیا سعودی عربیہ ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا, مبشر مجھے نہیں لگتا ان حالات میں اس وقت, کیونکہ جو غازہ پیس پلان ہے اس پہ ابھی مکمل طور پہ عمل نہیں ہوا, ابھی بھی اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو ان حالات میں ایک ابراہیم اکارڈ سائن کرنا سعودی عربیہ کے لیے بہت مشکل ہوگا, کیونکہ اندرونی ملک کے اندر سے بہت تنقید ہوگی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی مبشر, یہ جو قطر کے ساتھ بھی ڈیفنس ایگریمنٹ امریکہ نے سائن کی, اور یہ جو ابھی سعودی عربیہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے کرتے ہیں, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. وہ صدر ہیں. اب اس پہ امریکہ میں بہت بحث ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ اس طرح کی اتنی بڑی سیکیورٹی ایگریمنٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس طرح کی سیکیورٹی ایگریمنٹ امریکہ میں کانگریس کے ذریعے آتی ہے. تو اگر یہ سائن ہو بھی جاتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال رکھتے ہیں. مظہر عباس صاحب, آپ
سے یہ پوچھیں گے کہ افغانستان کرکٹ بورڈ پاکستان میں ہونے والی سرفریقی سیریز سے دستبردار، افغانستان کے انکار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے سیریز پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ اثر تو پڑے گا، کیونکہ افغانستان بہرحال ایک نئی ابھرتی ہوئی کرکٹ ٹیم ہے اور اس نے پچھلے چند سالوں میں بہت اچھا پرفارم بھی کیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے ظاہر ہے اس کا تعلق جو سیاسی حالات ہیں جو اس وقت پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی ہے، یہ اس سے ہے۔ لیکن جس طرح ہم سیاسی معاملات پہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ اوور دا ایئرز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب میچ ہوتا ہے اور جس طرح خاص طور پہ افغانیوں کا ریئیکشن اگینسٹ پاکستان ہوتا ہے شہری لیول پہ، میں جو فینس کے لیول پہ کہہ رہا ہوں، عوام کے لیول پہ، وہ بہت تعجب، ایسا تو ہم نے انڈیا پاکستان کے میچز میں بھی نہیں دیکھا، یعنی انڈیا افغانستان کے میچ میں بھی نہیں دیکھا۔ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ افغانیوں کا جو وہ رد عمل ہوتا ہے وہ بڑا تعجب خیز ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال یا حالیہ سالوں میں باقاعدہ وہاں جو دبئی میں میچز ہوئے اس میں پولیس کو انٹروین کرنا پڑا کچھ واقعات میں، لیکن اس کا تعلق ظاہر ہے جو پلیئرز کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی سیریز پر اس لحاظ سے تو اگر جیسے زمبابوے کو اپروچ کیا ہے پاکستان میں، زمبابوے کی ٹیم میرے نقطہ نظر سے ویسی کمپٹیٹو ٹیم اس وقت نہیں ہے جیسی کہ افغانستان کی تھی، اور ظاہر ہے اس کا ایک سہ فریقی سیریز سے پہ اثر تو پڑے گا، لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ افغانستان کا ٹیم نہ بھیجنے کا فیصلہ، اس کا تعلق اسپورٹس سے کم، جس طرح ہم نے انڈیا کے کیسز میں دیکھا، اسپورٹس سے کم اور سیاست سے زیادہ لگتا ہے۔ صحیح، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر سوالات ہم نے رکھیں گے تجزیہ کاروں کے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاد بھٹی صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق قومی سطح کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا صرف ایک سیاسی سٹنٹ تھا، کیا یہ تنقید درست ہے؟ جناب اسپیکر، چونکہ بات عطا تارڑ صاحب نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ بھی ایک عطا تارڑ صاحب کی طرف سے سیاسی سٹنٹ تھا کہ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کا عسکری ونگ بن چکا ہے۔ چونکہ بات عطا تارڑ صاحب نے کی ہے تو پھر یہ بھی میرے خیال سے ایک سیاسی سٹنٹ تھا کہ سہیل افریدی تو بچہ ہے، خیبر پختونخوا ایک بچے کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ چونکہ بات عطا تارڑ صاحب نے کی ہے تو جناب اسپیکر پھر یہ بھی ایک سیاسی سٹنٹ تھا کہ سہیل افریدی دہشت گردوں کا سہولت کار ہے۔ چونکہ بات عطا تارڑ صاحب نے کی ہے تو پھر عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا تھا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی سیاسی سٹنٹ ہو کہ دیکھتے ہیں سہیل افریدی کیسے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پہلی سانس میں کیا کہتے ہیں اور دوسری سانس میں کیا کہتے ہیں، اور گزشتہ کل کیا کہا تھا انہوں نے اور آئندہ کل کیا کہیں گے۔ جناب اسپیکر، سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد شہباز شریف صاحب انہیں فون کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، صوبے اور وفاق کے تعلقات اچھے ہونے کی خبر سناتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں گے، اور اس کے بعد سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہوں، عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے پنجاب حکومت کو بھی تحریری طور پر بھیجا ہے، میں نے وفاقی حکومت کو بھی بھیجا ہے، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ مجھے یہ بتائیے جناب اسپیکر کہ ایک بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، حالات اپنے دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ صوبہ کھڑا ہو دہشت گردی کے خلاف، تو کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی ملاقات کرنے دیں، اور جب ملاقات کرنا چاہیں کریں، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، منتخب نمائندے ہیں خیبر پختونخوا کے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو یہ پبلسٹی سٹنٹ ہوتے ہیں، یہ سیاسی سٹنٹ ہوتے ہیں۔ ان سٹنٹوں سے ملک کو بچایا جائے، باقی سٹنٹ خود بخود سٹنٹ بازی کی نظر ہو جائیں گے۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، سوال یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ افغانستان بھارت سے تعلقات رکھے لیکن یہ تعلقات پاکستان کی سلامتی کی قیمت پر قائم نہیں ہونے چاہیے، آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل نہیں ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے لگتا یہ ہے کہ جو ٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، اس میں لگ رہا ہے کہ جو بھارت کا افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی اسٹیٹ کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے، اور اس کا تعلق صرف ٹی ٹی پی کی سرپرستی سے نہیں ہے، اس کا تعلق میں 3 بہت کلیئر ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں جو کہ تشویشناک ہیں۔ ایک فورن پالیسی کی ڈومین میں ہے، جس میں
عالمی برادری، عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین منافی جو افغان عبوری وزیر خارجہ نے بھارت میں دورے کے دوران مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے، جو کہ خود میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی قربانیوں جو ہے اس کے اوپر بھی نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اور اس کا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک مسلمان نظریاتی ریاست کے طور پہ پہچانوانا چاہتے ہیں جو موجودہ کابل انتظامیہ ہے، اور لاکھ کے قریب جو شہداء ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی، ان کی سولیڈیرٹی، ان کے دکھ درد کے حوالے سے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ جو مسلمانوں کی حالت زار ہے اس وقت افغانستان بھارت کے اندر، مودی سرکار کی ناک کے نیچے اور ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں، کبھی ان کے حوالے سے انہوں نے تشویش کا اظہار نہیں کیا، ان کے ساتھ سولیڈیرٹی اس لیکن وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک توفیلی ریاست بھی بننا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کی تشویش بالکل بجا ہے، لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دفاعی محاذ کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پہ بھی ہم ان کو آئسولیٹ کریں، اور ایک ریجنل فارمیٹ کے ذریعے تمام ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کر ان کو قائل کریں کہ ان کا جو ارسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ اس ریجن کے ہر ملک کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سید صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ، مظہر عباس صاحب۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔